ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ یہ جو کورس رکھا گیا ہے سکون کورس، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اطمینان اور چین اور سکون حاصل ہو سکے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں سنو، اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بہت سارے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے سکون حاصل ہو جائے، تو ان کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ ان تمام چیزوں کو بتانے کے لیے کہ ہمیں کس وقت کیا کرنا چاہیے، یہ کورس رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اللہ کے قریب کیسے جائیں گے، اللہ رب العزت والجلال سے ہمارا تعلق مضبوط کیسے ہوگا، اس کے لیے یہ کورس رکھا گیا ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کے پاس پیسے ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس مال ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس زمین اور جائیداد ہے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے سکون آپ کو حاصل ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں سکون حاصل نہیں۔ اور اللہ والوں سے اگر پوچھا جائے کہ جن کے پاس نہ بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے نہ بہت زیادہ مال ہوتا ہے، وہ ایک جھونپڑی میں ہی زندگی گزار لیتے ہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے، اگر ان سے سوال کیا جائے کہ کیا آپ کو سکون حاصل ہے، تو وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ یہ جواب اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا تعلق اللہ سے بہت مضبوط ہوتا ہے، اور اسی مضبوطی کی وجہ سے وہ کسی چیز سے گھبراتے نہیں ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں وہ اچھی ہو یا بری ہو، تقدیر کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں جس راستے پر رکھے یا جس حال میں رکھے، ہم اس حال میں راضی اور خوش ہیں۔ تو اس سکون کورس کا فائدہ، اس سکون کورس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ رب العزت والجلال سے قریب ہوں، اور اللہ کے حکموں پر عمل کر کے، اللہ کی بات مان کر کے یا اللہ کا ذکر کر کے ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو سکون والی زندگی حاصل کرا سکیں۔ ایک بالکل صحیح اور حقیقت بات یہ بھی ہے کہ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، یہ دنیا ہماری ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ایک عربی کا مقولہ ہے، غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ غیر مسلموں کے لیے یا اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے جنت ہے، اور ایمان والوں کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ تو بس ہمیں یہاں پر مکمل اطمینان حاصل ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں یہاں پر مکمل چین اور سکون حاصل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم تو اسلام والے ہیں، ہم تو یہاں قید ہیں۔ بس یہاں سے جس دن ہم چھوٹ جائیں گے، اس دن واقعی صحیح معنوں میں ہمیں اور آپ کو سکون حاصل ہوگا۔ اس کی مثال ایک آپ کو میں دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ یہ جو جانور ہے نا، بھینس ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ان جانوروں کو اللہ رب العزت والجلال نے بس اسی دنیا کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس دنیا کے اندر انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہر طرح کی زندگی وہ ہر ماحول میں گزار لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آندھی آتی ہے
تب بھی گائے بھینس کو جہاں ہم باندھ دیتے ہیں وہ بندھی رہتی ہے، دھوپ آ جاتی ہے وہ بیٹھی رہتی ہے، اس کے کھال سے اس کے جسم سے پسینہ نہیں نکلتا۔ اسی طریقے سے سائے میں اگر باندھ دیں، جہاں پر سایہ تو رہتا ہے لیکن دھوپ کی تپش اور گرمی پہنچتی رہتی ہے، لیکن وہ اطمینان اور چین اور سکون کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ یہ جو جانور وغیرہ ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ صرف اسی دنیا کے لیے ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم انسانوں کی زندگی دیکھیں تو انسان اپنی اس چھوٹی سی زندگی گزارنے کے لیے نہ جانے کتنی چیزیں استعمال کر رہا ہے تاکہ اسے سکون مل جائے، اسے اطمینان مل جائے، اسے آسانی کی زندگی گزر جائے، لیکن گزرتی نہیں۔ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، یہ گرمی کا موسم ہے، جب تھوڑی تھوڑی گرمی بڑھتی ہے تب وہ سوچتا ہے کہ اپنے دروازے اور کھڑکی کھول دیں تاکہ ہمیں سکون حاصل ہو جائے۔ تھوڑی گرمی اور بڑھ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے سکون نہیں، پھر وہ سوچتا ہے کہ فین آن کر دیا جائے، پنکھا چلا لیا جائے، تب ہمیں سکون حاصل ہو جائے گا۔ تھوڑی گرمی اور بڑھ جاتی ہے تو وہ کولر چلا لیتا ہے تاکہ اسے سکون مل جائے، تب بھی اسے سکون حاصل نہیں ہوتا۔ پھر تھوڑی اور گرمی بڑھ جاتی تو وہ اے سی لگا لیتا ہے تاکہ اسے سکون مل جائے، اب بھی اسے سکون حاصل نہیں۔ پتہ کیا چلا کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ اس کو حقیقی معنوں میں جو سکون ملے گا، جو اطمینان ملے گا، جو دل کے اندر چین ملے گا، وہ اللہ رب العزت والجلال کے قریب جا کر ہی ملے گا، اس دنیا سے جانے کے بعد ہی ملے گا۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے، اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے، اللہ کے کہے کے مطابق زندگی گزاریں گے، قرآن کریم کی جو احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ یہاں کی زندگی بہت اعتبار سے آسان ہو جائے گی اور سکون بھی ہو جائے گا۔ اگر ہم اللہ رب العزت والجلال کا ذکر کریں گے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، تب جا کر کے ہمارا دل مطمئن ہوگا اور ہمارے اس جسم کو آسانیاں ملیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے جلالین شریف، اس کے اندر لکھا ہے کہ جب کبھی آندھی آتی تھی، جب کبھی طوفان آتا تھا تو اللہ کے رسول مسجد کی طرف بھاگتے تھے، کہ مسجد کی طرف بھاگتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مجھے اس سے اطمینان اور سکون حاصل ہوگا اللہ کو یاد کر کے۔ آج ہم حضرات صحابہ کا نام لیتے ہیں، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے اگر پیروں میں درد ہوتا تھا تو وہ نماز کی نیت باندھتے تھے، اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ اب جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 دن تک پانی بند کر دیا گیا تھا، بہت پیاسے تھے، بار بار کہتے تھے مجھے پیاس لگی ہے، کوئی پانی نہیں پلا رہا تھا۔ تو جب انہیں زیادہ پیاس کی شدت حاصل ہوتی تھی تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے جاتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنی پیاس کو بجھاتے تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا ہم اللہ کے قریب جائیں گے، جتنا ہم اللہ کے کلام سے قریب جائیں گے، جتنا ہم اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے ہوں گے، اتنا ہی ہمارے دلوں کو چین اور سکون ملے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے کہ وہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد اپنے اللہ، اپنے مالک کو یاد کرنے کے لیے نکالتے ہیں۔ فجر کے بعد اسی لیے کوئی نفل اور سنتیں نہیں رکھی گئی ہیں، اور عصر کے بعد بھی سنتیں اور نفلیں نہیں رکھی گئی، صرف اس وجہ سے کہ یہ وقت اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ ہاں، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد جب تک مکروہ وقت شروع نہ ہو تب تک فرض نمازوں کی قضا پڑھی جا سکتی ہے، نفل کی اور سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم فجر کے بعد تھوڑا وقت ایسا نکالیں جس میں ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ اللہ کے کلام کو پڑھنا یہ بھی ایک ذکر ہے۔ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ کی تسبیح پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ بھی ذکر ہے۔ لیکن ان تمام ذکروں میں سب سے بڑا اور اہم ذکر یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے یہ بات آئی ہے، اس لیے اس کو پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ اس لیے جو لوگ تلاوت کیے ہوئے ہیں ان کو اپنے آپ کا یہ معمول بنانا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کریں، کیونکہ سورہ یاسین کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا دل ہے، اس لیے سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور پھر جتنا ہو سکے آدھا پارا، پاؤ پارا، ایک پارا ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ ذکر اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا پورا دن چین اور سکون کے ساتھ اور بشاشت کے ساتھ جائے گا۔ اسی طریقے سے عصر کے بعد کا وقت بھی کچھ تسبیحات پڑھنے کے لیے ہم نکال لیں، 1 تسبیح، 2 تسبیح، 3 تسبیح پڑھیں۔ اسی طریقے سے آج جو لوگ پریشان ہیں، صحیح معنوں میں ان کو جو بے چینی حاصل ہے وہ بے چینی گناہوں کی بے چینی، وہ بے چینی اللہ کے حکموں کو توڑنے اور چھوڑنے کی بے چینی ہے۔ اگر آج ہم اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لیں، اگر آج ہم اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور آج ہم صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، تو یقیناً یہ بے چینی ختم ہو سکتی ہے، پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، بے اطمینانی دور ہو سکتی ہے، اور ہمارے دل کو چین اور سکون اور اطمینان مل سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے کس طریقے سے اپنا تعلق مضبوط کریں، ہم عبادات کو کریں، عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے عقائد کو مضبوط کریں، ہو کچھ بھی جائے، جان جائے تو چلی جائے، لیکن اللہ کے اوپر جو عقیدہ ہم نے مضبوط کر رکھا ہے، نبی کے اوپر جو عقیدہ مضبوط کر رکھا ہے، صحابہ کے اوپر، قرآن کے اوپر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر جو عقیدے ہم نے اپنے بنا رکھے ہیں، ان میں ذرہ برابر بھی کوئی ڈھیل نہیں ہونی چاہیے۔ تب جا کر کے صحیح معنوں میں ہم بندے کہلائیں گے، اور صحیح معنوں میں اللہ کے حکم کی وجہ سے ہمیں مکمل اطمینان اور چین اور سکون حاصل ہو۔ اس لیے یہ کورس رکھا گیا ہے، اور ضرور اور اس کورس کے اندر گاہے بگاہے تقریباً 1 مہینے تک، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹے تک ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے عادات کو کیسا بنائیں کہ اللہ رب العزت والجلال کے قریب چلے جائیں۔ ہم کس موڑ پر خوشی کے حالات میں اللہ کو کتنا یاد کریں، غمی کے حالات میں اللہ کو کتنا یاد کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب خوشی آتی ہے تو ہم اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، اور جب غمی آتی ہے تو صرف اور صرف اللہ یاد آنے لگتا ہے۔ ایسا نہیں، اللہ خوشی میں بھی یاد ہونا چاہیے، اللہ غمی میں بھی یاد ہونا چاہیے، تب ہم اپنے مالک کا حقیقی حق ادا کر سکیں گے، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ کہلانے کے حقدار ہوں۔ یہ تمام چیزیں جو میں نے بتلائی ہیں، اطمینان کے لیے، سکون کے لیے، اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے، ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے ہمارے اکابر نے کس موڑ پر کیا وظیفے پڑھے ہیں، کیا تسبیحات پڑھی ہیں۔ کبھی بہت اہم کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی اندر سے بے چین ہوتا ہے، کچھ دعائیں پڑھنے کی وجہ سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، دل کے اندر چین اور سکون آ جاتا ہے۔ وہ تمام چیزیں گاہے بگاہے انشاءاللہ سکھائی جاتی رہیں گی۔ اس لیے یہ کورس تو آج پہلا دن تھا، اس کی تمہید تھی، میں نے چند منٹوں میں آپ کو بتلا دی۔ انشاءاللہ یہ کورس بھی میں ہی روزانہ فجر کے بعد، آج تو یہ ہو گیا ہے، کل جو فجر ہے اس میں انشاءاللہ نہیں ہوگا، پرسوں سے یہ کلاس اسٹارٹ ہوگی، اور فجر کے بعد 5:45 بجے سے 5:45 سے انشاءاللہ یہ کلاس ہو جائے گی۔ 5 منٹ کے لیے وقفہ دیا جائے گا کہ کوئی آدمی جو ہے ضرورت ہے یا کسی وجہ سے اس میں جوائن ہو جائے۔ میں ہی انشاءاللہ اس کلاس کو لوں گا، اور اس میں جو کچھ بھی اللہ کے نیک بندے
اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب جانے کے لیے جو طریقے اختیار کرتے ہیں وہ تمام طریقے انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔